بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج تربیہ لیکچر سیریز کے سلسلے کا میں دوسرا واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ دار ارقم اسکول کی یہ کوشش ہے کہ ان واقعات کے ذریعے ہم آپ کے ایمان کو اور آپ کے کردار کو مضبوط بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری اس کوشش میں کامیاب فرمائیں۔ آج جو واقعہ میں نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کا واقعہ ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کا ذکر بہت ضروری ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ وہی لوگ بنتے ہیں جو بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے خالق کی طرف بلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب توحید کی آواز بلند کی اور اپنی قوم کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا تو قوم ان کی دشمن بن گئی۔ نمرود نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو توحید کی یہ صدا اس کے دل پر بجلی بن کر گری۔ اس دعوت کو قبول کرنا اس کے لیے ناممکن تھا، یہاں تک کہ ایسا اس وقت ہوا کہ آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے اپنے والد آپ کے مخالف ہو گئے۔ پھر آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس کے بعد جو ہے حکومت، وقت، قوم اور خاندان کی ناقابل برداشت مخالفت سے تنگ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ چھوٹا سا ایک قافلہ تھا، حضرت سارہ علیہ السلام تھی اور ان کے کچھ اور جو رشتہ دار ان کے ساتھ چلے تو یہ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوتے جو ہے مصر پہنچے۔ وہاں کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ تو وہ جو بادشاہ تھا وہ ان کی حضرت سارہ علیہ السلام کی کرامت سے بڑا متاثر ہوا اور اس نے جو ہے اپنی بیٹی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لونڈی تھی لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ مصر کی جو بیٹی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کو ان کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ جو قافلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، یہ لوگ دوبارہ جو ہے فلسطین واپس آ گئے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام کے مشورے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو نکاح ہے وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے جو ہے وہ اولاد پیدا ہوئی، ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ شیر خوارگی ہی میں تھے، یعنی دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم آ گیا۔ ایک آزمائش سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر چکے تھے، یعنی آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو لے کر بیاباں وادی میں چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے پھر اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ خم کر دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں، کائنات کی زندگی میں پہلی دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ انسانی شکل میں آئے اور اونٹ پر سوار تھے۔ اس طرح سے چلا یہ قافلہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے آگے، حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ اور ان کا جو شیرخوار بچہ تھا یہ دوسرے اونٹ پر ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ اب یہ اس سفر میں کتنا وقت لگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جب مکہ کی وادی میں پہنچے، وہ وہاں پر جب گئے اور اس وادی کو دیکھا تو اونچے اونچے پہاڑ، خاردار جھاڑیاں، آج سے 4000 سال پہلے کا مکہ کیسا ہوگا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال پہاڑ جو تھے صفا، مروہ اور ایک تھا جبل ابی قویس تھا اور ایک جبل عمر، یا شاید اس کو جبل ہندی آج کل کہا جاتا ہے۔ یہ 4 پہاڑ اور ان کے درمیان میں جب نشیب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ یہاں پر اتار دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس وقت بھی جنہوں نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، ہوا کا فرشتہ آیا، بارش کا فرشتہ آیا، مدد کے لیے آفر کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل چپ، بالکل خاموش۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، ایک ہی کلمہ ان کی زبان پر تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، لیکن یہاں پر تھوڑا سا گھبرا رہے گا، یہاں چھوڑ دوں، یہاں پر کیسے چھوڑ دوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اللہ کا حکم ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور اللہ کا حکم مانتے ہوئے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ظاہر ہے کہ نبی تھے، انہوں نے تو سر تسلیم خم کر دیا، لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہیں وہ نبی نہیں تھی، وہ ایک خاتون تھی، شہزادی تھی وہ ایک، تو ان کے لیے ظاہر ہے وہ ایک نئی سچویشن کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس مڑے جانے
جانے کے لیے تو حضرت حاجرہ ان کے پیچھے پیچھے تھیں۔ کتنا فاصلہ انہوں نے طے کیا؟ تقریباً 3 میل کا فاصلہ جو ہے وہ انہوں نے ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے طے کیا، اور وہ ان سے پوچھ رہی تھی آپ مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک عورت کے لیے انتہائی صدمے کی، تکلیف کی بات ہوتی ہے جب اس کا شوہر اس کو اس طرح کے مقام پر چھوڑ کر جو ہے وہ واپس چلا جائے اور اس کی کسی بات کا جواب بھی نہ دے۔ کہتے ہیں کہ قدئی ایک علاقہ تھا، مکہ مکرمہ سے 3 میل دور فاصلہ تھا، وہاں پر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ رکے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے دوبارہ پوچھا ہے، ایک دم سے ان کے ذہن میں آیا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہو۔ تو حضرت انہوں نے پوچھا آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی، کیونکہ پہلے وہ ایک بیوی اور ایک ماں بن کر سوچ رہی تھی، اب انہوں نے ایک مومنہ عورت بن کر سوچا۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جب حضرت حاجرہ علیہ السلام واپس مڑی اپنے بچے کو لے کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑوں سے نیچے اتر گئے ہیں۔ اب پہاڑوں سے جب نیچے اترے ہیں انہیں اب اپنی بیوی نظر آنا بند ہو گئی، انہوں نے دیکھا کہ اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں۔ پھر وہاں پر وہ اونٹ سے اترے ہیں اور اللہ کے سامنے جو ہاتھ پھیلا دیے ہیں دعا کے لیے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 اس میں جو ہے وہ دعا کے جو کلمات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، وہ میں آپ کے سامنے جو ہے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے قریب ایک غیر زرعی چٹیل میدان میں لا بسایا، اے ہمارے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اب دیکھیں کہ آج ہمارے کیا صورتحال ہے، اللہ کسی کو بیوی بچے چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا، بس چھوٹی چھوٹی سی ڈیمانڈز ہیں، جھوٹ چھوڑ دو، فحاشی چھوڑ دو، دھوکہ دینا چھوڑ دو، لیکن ہم سے وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو اللہ کے خلیل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے سر تسلیم خم کیا، اور اسی طرح سے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ اب جب حضرت حاجرہ وہاں سے واپس مڑی ہیں، کچھ بھی نہیں تھا، مشکیزے میں کچھ پانی تھا اور چند تھوڑی سی جو ہیں وہ کھجوریں تھیں، اور رات ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب آپ صرف تھوڑا سا ہم تصور کریں کہ رات کا اندھیرا، پہاڑوں کا اندھیرا، پھر اس کے بعد جو ہے گہری وادی کا اندھیرا، اور ایک عورت اکیلی ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ۔ ہم اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ رات ان پر کیسے گزری ہوگی، کس طرح سے انہوں نے اس رات کو، کس خوف میں اور کس طرح سے انہوں نے اس رات کو کاٹا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا ایک گرم ترین دن شروع ہوا، اس گرم ترین دن کو انہوں نے وہاں پر کیسے کاٹا ہوگا۔ پانی ختم ہو گیا، جو تھوڑا بہت کھانے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا، اب بچہ جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، ہم وہاں پر بعد میں اللہ تعالیٰ نے زمزم نکالا نا، اللہ تعالیٰ پہلے بھی تو زمزم نکال سکتا تھا، لیکن اب ماں کی آزمائش منظور تھی۔ اب ماں ہر طرف دوڑی، کبھی وہ صفا پہاڑی پر چڑھ جاتی، کبھی وہ پھر وہاں سے اترتی، پھر وہ مروہ پہاڑی پر چڑھ جاتی، پھر وہاں سے واپس آتی، بچے کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہیں کہ وہ تڑپ رہا، اس کی تڑپ کو دیکھ رہی ہیں۔ آج کل تو اگر ہم حج اور عمرہ کرنے کے لیے جائیں، وہاں پر ایک گیلری بنی ہوئی ہے، وہاں پر چلنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس وقت کا جو آج سے 4000 سال پہلے کا مکہ تھا، اور وہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں تھیں، اس کا تصور کریں آپ کہ وہ کس طرح سے وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر دوڑ لگائی، وہاں پہ وہ دیکھ رہی ہیں۔ پھر جب 7واں چکر انہوں نے لگایا تو وہاں پر پھر وہ گر گئیں، بے ہوش ہو گئیں، بے ہوشی کی سی کیفیت جو ہے ان پر طاری ہو گئی۔ آخری نظر اپنے بیٹے پر ڈالی، انہیں لگا کہ اب بس میں بھی مر جاؤں گی اور میرا بیٹا بھی مر جائے گا۔ اب حاجرہ جب گر گئی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو آخری بار دیکھا، یہاں پر وہ تو بالکل انہیں لگا کہ اب ہم لوگ نہیں بچیں گے، لیکن اللہ کا غیبی نظام جو ہے اب حرکت میں آ گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو وہاں کھڑا ہوا ہے، تو ماں کی ممتا نے پھر سے جوش مارا، انہیں امید پیدا ہوگی کہ یہ نوجوان جو ہو سکتا ہے مجھے اور میرے بچے کو بچا لے۔ پھر دوڑیں، قریب آئیں تو وہ نوجوان غائب ہو چکا تھا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے پر مارا تو بچے کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ نکلا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ پھر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ غائب ہو گئے، وہاں سے پانی ابل رہا تھا۔ حضرت حاجرہ گھبرا گئیں اور کہا زمزم، عبرانی زبان میں جو ہے وہ رک جا کو جو ہے وہ زمزم کہا جاتا ہے۔
تو وہ پانی جو ہے وہ رک گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ میری ماں کا بھلا کرے، وہ زمزم نہ کہتی تو اللہ اسے پورا دریا بنا دیتا، لیکن اللہ کو صرف وہ کنواں بنانا ہی منظور تھا۔ اب دیکھیں کہ کنویں میں یا کسی جگہ پر جو ہے گہری جگہ پر پانی کچھ دن کھڑا رہے تو وہاں پر مینڈک اور کیڑے مکوڑے اور کائی وغیرہ جو ہے وہ وہاں پر ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو آب زمزم ہے، صاف شفاف پانی، یہ اللہ کی مدد اور نصرت ہے کہ جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کی رحمت ہمیں اپنی چھاؤں میں لے لیتی ہے۔ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ ہم نے کہانی سننے کے بعد نتیجہ کیا نکالا؟ نتیجہ کہ اب دیکھیں کہ حضرت حاضرہ علیہ السلام کی اتنی بڑی قربانی، اب جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو، تو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہماری جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور ہم ان کی امت ہیں، تو جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو، آج ہم سے جھوٹ نہیں چھوٹتا، آج ہم سے جو ہے فحاشی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اریانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، آج ہم دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے، آج ہم بددیانتی سے باز نہیں آتے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا اور ایک دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو۔ تو یہ واقعہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، یہ واقعہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے خم کر دیں گے، جھکا دیں گے، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اللہ کا ہاتھ ہماری مدد کے لیے بڑھ جائے گا، ہمیں صرف قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاضرہ علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، وہ اسی چیز کی آج ضرورت ہے، کہ اسی جذبے کی ضرورت ہے کہ آج وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے بھی آج اس امید بھرے واقعے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ، مجھے امید ہے کہ اس واقعے سے مطلب یہ کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، بہتری کی طرف لے کر جائیں، اللہ کے احکامات کی جو ہے پیروی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔